بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹک میں مسلح ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ آج صبح حیدر جیولرز میں 2 ڈاکو لاکھوں روپے کے زیورات، نقدی اور قیمتی موبائل لوٹ کر فرار ہو گئے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کا شٹر ڈاؤن احتجاجی مظاہرہ۔ ڈی پی او آفس کا گھیراؤ، مین کامرا روڈ کئی گھنٹوں تک بلاک رہی۔ صرافہ یونین نے ٹائر جلا کر احتجاج کیا۔ اٹک انتظامیہ مرد آباد، ڈی پی او اٹک مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ چیئرمین بلدیہ اٹک نے ڈی پی او کو ان کے آمرانہ رویے پر کھری کھری سنا دی۔ اٹک انتظامیہ مرد آباد، ڈی پی او مرد آباد، ڈی پی او مرد آباد۔ سینئر صحافی ڈاکٹر شیخ اسد صدیقی، مرکزی رہنما انجمن تحفظ حقوق شہریاں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلے کئی روز سے وقتاً فوقتاً جو یہاں ہمارے تاجر برادری جن کے تعلق صرافہ کے کاروبار سے وہاں پہ ڈکیتیوں کی وارداتوں کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے، اور کسی بھی معاشرے میں جو سب سے بڑی معیشت کا جو کاروبار ہے وہ تاجر برادری سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہماری جو مقامی پولیس ہے وہ یقیناً عملی طور پر ان صحافی اپنا صرافہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے میں عملی طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر آج جو ہمارے اپنا انجمن صرافہ یونین اور دلاتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی جانب سے اور صحافی برادری کی جانب سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو بھی کال دیں گے، آپ جو بھی پرامن احتجاج کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور میں بحیثیت سول سوسائٹی اور انجمن تحریک تحفظ حقوق شہری کی جانب سے ڈی پی او اٹک سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری جو شہر کی صرافہ برادری ہے ان کو تحفظ فراہم کیے جائے۔ آپ ان کو مجبور نہ کریں کہ یہ اپنی دکانیں شٹر ڈاؤن کر کے سڑکوں پہ آ جائیں، براہ کرم ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں بزرگوں، جس طرح آپ سارے بھائیاں پتہ کہ آج ایک واردات ہوئی ہے بوٹا ورنی، اس تو پہلے بھی واردات ہوئی ہے لیڈی چوائس والے دی، اس تو پہلے اس تو بعد ایک ساڈے افسر رحمان ہو گئی ہے، اور اسی طرح حضرت ہوئی ہیں، مطلب فتح جنگ ہوئی ہیں، مسلسل جو ٹائم آنا پیا مطلب وارداتیں جہاں بدنیاں پہ یہاں سارا وارداتوں کا مطلب بھی ہے انتظامیہ کمزور ہے۔ انتظامیہ اگر کمزور نہ ہونی تو میرے خیال میں یہ حالات آج تک نہ ہونا ہے، جیسے ایک واردات ہوئی دوسری واردات نوبت ہی نہ آ گیا۔ لیکن میرا حال ہے جیسے کوئی سائیں سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہ ڈی پی او صاحب ہو گیا، ایسے جو صاحب ہو گئے، انہیں ذمہ داری ہے کہ ایسا لوگوں کا تحفظ دیں، اور ایسا لوگوں مسلسل مطالبے اسی نہ کہ کرنے دیں۔ آج تو نہیں، آج تو 10-15 سال تو یار کہ ایسا تھی تحفظ دو، ایسا واسطے گارڈ مقرر کرو، سر بازار نہیں دیتے ایسا گارڈ دو، لیکن آج دن تک ایسا نہیں کسی بندے نہیں سنی، نہ ڈی پی او صاحب سنی، نہ سچو سننا، نہ ڈی ایس پی صاحب ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کو پہلے بار اگاہ کرنے باوجود گارڈ ہونے باقاعدہ انہیں ڈیوٹی ہونی، 2 بندے جڑے ہیں وہ مسلسل رات دن انہیں ڈیوٹی ہونی ہے، لیکن انہیں بھی انہیں ختم کر دیتا کیا، اور مطالبہ سا نہ کہ مہربانی کر کے ڈی پی او صاحب اور ایس ایچ او صاحب ڈی سی پی صاحب مہربانی کرن تو صرافہ بازار واسطے اصا تحفظ دوں، سارے گارڈ جڑے ہیں پہلے والے بحال کرو، بجائے نہیں کہ 2 بجائے سمجھا کہ سارے بازار جتنا بڑا ہو گیا اس مطابق انہیں اصا 2 بجائے 4-5 مطلب ہے کہ بندے اصا انہیں دینے چاہیے جڑے کہ اس بازار سے پرے بازار سے اس گلی کے بھی ہونے چاہیے، اور ہر جگہ تے ہونی نہیں کہ صرف اٹک اسی مطابق کرنے سب کو پنڈی ہے باقی سارا پاسے ہے، لیکن ایک بار اٹک ہے ضلع ہے جس میں نہ فتح جنگ گارڈ ہے، نہ گورنمنٹ طرفوں، اور نہ ہی مطلب پنڈی کیب ہے، نہ جنڈ ہے، نہ اٹک ہے، اور ہاں ساتھ جتنے بھی ہیں جتنے جولر ہیں اپنی مدد آپ نے تحت انہیں اپنے گارڈ رکھے پہ بلا ساتھ اپنے گارڈ رکھے پہ اسی اپنے سارا سلسلہ سے بڑھایا پہ، لیکن گورنمنٹ نے بھی ذمہ داری ہے کہ انہیں چاہیے نہ کہ اصل واسطے بھی ان کرن۔ نوجوان سیاسی و سماجی رہنما ملک اذان اوان نے ڈی پی او اٹک سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں مظاہرین سے کیا کہا، آئے ہم سنتے ہیں۔ ریپرزنٹیٹیو بات کریں، یہ پولیس کی ناقص کارکردگی اور کچھ بھی نہیں، یہ پہلی واردات نہیں، یہ تیسری چوتھی ہے، وہ ابھی تک بندہ ٹریس نہ ہونا اور سیکیورٹی مہیا نہ کرنا۔ اوپر چیئرمین صاحب نے بات کی ہے، بڑا امپریس ہوں
کہ ایک MPA MNA اور افسران کی سیکیورٹی دیکھیں، ان کو سیکیورٹی مل دی جاتی ہے، اور اگر یہ بات کی جائے کہ ہم شرافہ بازار کو سیکیورٹی دینے کے لیے کانسٹیبلس نہیں ہے تو وہ بڑی زیادتی ہے۔ اعلیٰ افسران سے گزارش ہے، میں خود بھی DPO صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے اس حکومت نے تاجر برادری کو دیوار کے ساتھ لگا دی ہے، اب گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، یہ پورے گینگ آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے انشاءاللہ۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب DPO اٹک اپنے آفس سے مظاہرین کے پاس آئے تو اس موقع پر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چیئرمین بلدیہ اٹک شیخ ناصر محمود نے ان سے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ سر بڑا اشتیاق تھا، آئی ایم ناصر محمود شیخ، بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، بٹ ریئلی آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت اشتیاق تھا، 8-10 دن سے میسیجز بھی کیے یہ وہ، لیکن اس ایگو پہ اور اس پہ بہت ڈسپوائنٹڈ۔ میں نے تو آپ نے مجھے تو کوئی میسج نہیں کیا ملنے کا۔ نہیں میں کرتا رہا ہوں، میں ابھی کی چلیں وہ پھر آپ کا انڈیویجولی جو ہے اس کو میں چلو یہاں پہ نہ کوئی حکومت نام کی چیز ہے، یہاں پہ نہ کوئی انتظامیہ نام کی چیز ہے، یہاں پر نہ میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، ادارے تباہ کر چھوڑے ہیں آپ نے۔ اب بات یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان کو کون پروٹیکشن دے گا۔ اس دن دیہڑے پہ ڈکیتی ہو گئی یہاں پہ، آج سے چند دن پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہزروں میں اس دن ڈکیتی ہو گئی، دن دیہڑے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چکوال میں اس دن ڈکیتی ہو گئی، دن دیہڑے پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ڈکیتی باراکو میں ہو گئی، آج پھر اٹک میں ہو گئی، صرف ڈکیتوں کا میکینزم چینج ہو رہا ہے، ڈکیتیاں روز ہو رہی ہیں۔ اس کو کون، اور ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو پولیس رپورٹ نہیں کر رہی۔ شہر میں دن دیہڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے گن پوائنٹ پہ، وہ آپ جائیں آپ کی FIR ہی لانچ نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ تو ایسے ہیں جو لوکل سطح پہ جو گن پوائنٹ پہ کسی سے 20,000 کسی سے 50,000 روپے آپ کھینچ رہے ہیں، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اچھا سر، گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کیمرے لگائے ہیں، آپ نے کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں سب نے، اس کے باوجود مجھے بتائیں گے کیا بھائی میرے، میں یہ کہتا ہوں کیمرے جو ہیں وہ ڈکیتی ہونے کے بعد لوکیٹ کرنے کے لیے ہیں۔ کیمرے کیا کریں گے؟ بیفور ٹائم انفارم کریں گے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو، SHO کو، انتظامیہ کو۔ مجھے آپ کو بیفور ٹائم کیمرے لوکیٹ کریں گے، فوٹیج دی جاتی ہے پھر بھی نہیں ہوتا جی۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ کیمرے جو ہیں وہ سیکیورٹی کی پہلی، دوسری، تیسری، کوئی چھٹی سٹیج پہ آتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، کیوں نہیں ان لوگوں کو لوکیٹ کیا جا رہا؟ وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، پھر کہیں گے جی کہ پولیٹیکلی استعمال کرنے آ گیا، میں اس چکر میں نہیں جاتا۔ لیکن میری یہ ان میں سے اکثر میرے بھائی ہیں، میں دن کو یا شام کا کھانا ان کے ساتھ کھاتا ہوں، ان کے گھروں میں میرے فیملی ریلیشنز ہیں، میرے بھائی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ مطالبہ بصیت چیئرمین بلدیہ اٹک نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را ہم لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہماری کوئی خبر لو، کوئی پرسان حال بنے۔ پہلے ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے کاروباری لوگوں کا، میں خود ایک کاروباری ہوں، پہلے ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ٹیکسوں کی صورت میں ہم سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے گاہک ہماری دکانوں پہ چڑھتے نہیں ہیں، لوگ آٹے روٹی دال کے چکروں میں آپ لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ سونا کون خرید سکتا ہے اس دور میں؟ تو خدا کے لیے ان کا کوئی، خدا کے لیے، اور میں یہ اگر مجھے اس پہ اپنے عہدے سے ریزائن دینا پڑا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جہاں پہ بیٹھیں گے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، اور میں جہاں تک ہم کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، نہ ہم قانون ہاتھ میں لینے کے لیے ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ جس جگہ یہ کہیں گے رات ہوا، دن ہوا، 10 دن ہوا، 50 دن ہوا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، میں اپنا آفس چھوڑ دوں گا۔ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے دفتروں میں بیٹھنے کا۔ اگر اب وقت ہے کچھ کرنا ہے تو عوام کے لیے باہر نکلیں۔ میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ DPO صاحب خود اپنے دفتروں سے باہر نکلیں، DC صاحب اس کا نوٹس لیں۔ یہ ہمارے ساتھ کیا بنا ہوا ہے، لوگ دن دیہڑے ہمیں لوٹ رہے ہیں گن پوائنٹوں پہ۔ جی بہت شکریہ جناب۔
थोड़ा उधर हो जाए मेरे भाई, हम कुछ करने वाले नहीं है, थोड़ा उधर हो जाओ, पहले ऐसा आसार बना लो। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर ये हमारे लोग हैं साहब, सराफ बरादरी के साथ आज एहतजाज के लिए आए हैं आपके पास, और आपको पता ही है सारी रिपोर्टें आपके पास ही हैं कि क्या हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ। सर आज हमारा यही एहतजाज था, तो आप कुछ लोगों ने कहा जी कि हम इन्होंने कहा जब साहब से मिलना चाहते हैं, इनका करार था कि हम आपसे मिलते हैं। मामला जो है वो मैंने सुन लिए और जो इक़दाम आपने उठाए वो बता। अच्छा जी, मेरी आपकी जो ये क़यादत थी इससे मेरी मुलाकात हो गई है। बात ये है कि भाई हमारा काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना। आप लोग हमारे पास आएँ ना आएँ, जब भी एक कोई वारदात होती है पुलिस का जो काम है हम उसके पीछे उसी तरह से वो हो जाते हैं कि वारदात को ट्रेस करें, मुलज़िमों को गिरफ्तार करें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कोई एक कंसर्न रेज़ किया गया कि वहाँ पे कोई 8-9 साल पहले शायद कोई पिकेट लगती थी पुलिस की सराफा बाज़ार में, जो कि बाद में बंद हो गई है। सो वो हम पिकेट जो है ना वो दोबारा लगा देंगे। बात ये है कि भाई अगर तो हमारी पिकेट लगाने से कोई उसमें जराइम में कमी आती है तो वो उसमें हमें कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है, कबाहत नहीं है, या कोई उसमें वो नहीं है कि हम उसको ना लगाएं। सो वो इंशाल्लाह हम उसको कर देंगे। केस के पीछे हम जो है इससे पहले जो वारदात हुई थी उसके पीछे भी लगे हुए, इसको भी इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे। लेकिन एक जो ज़ेर तफ्तीश केस होता है उसको इस तरह से डिस्कस करना मुनासिब नहीं है कि अभी उसमें हमने क्या कर लिया या क्या चीज़ है, बिकॉज़ वो उसका फ़ायदा सिर्फ मुलज़िम को ही मिलता है, आपकी पहले से चीज़ अगर वो हो जाए। सो उस केस के ऊपर भी हम लग रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम ट्रेस करेंगे, इसको भी वारदात को हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो बाकी वो पिकेट की हमारी बात हुई है वो हम इंशाल्लाह लगा देंगे। सर मेरी दुकान का नाम हैदर ज्वेलर है, ठीक है जी। तकरीबन सुबह छोटा भाई है ये, तकरीबन सुबह आ जाते हैं 9 बजे दुकान पे। मैं थोड़ा लेट आता हूँ, तकरीबन 10 बजे तक आ जाता हूँ। और इसने मुझे कॉल किया भाई दुकान पे आप जल्दी आएँ जी, ठीक है। मैं दुकान पे आया तो इसने मुझे बताया जी भाई तकरीबन 9:15 का टाइम था, मैं अपनी दुकान पर आया हूँ, ये लॉक हमारे हैं इधर लॉक इसने खोले हैं। कहते जी 2 बंदे आ गए, उनके हाथ में पिस्टल थी, तो एक बाहर खड़ा हुआ और दूसरे ने स्पेस से छलांग दी और अंदर आ गया। और अंदर आके इसको कहते हैं जो कुछ है मुझे दे दो। इसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हैं नहीं, इसने पिस्टल इसके इधर रख दिया और कहता है भाई चुप कर जाओ नहीं तो मार दूंगा, ठीक है जी। फिर उन्होंने लाकर खुद खोले हैं, उसमें से जो सामान था, सोना पड़ा हुआ था, लोगों के मुरम्मत के सामान पड़े हुए थे, कैश पड़ी हुई थी, वो लेके चले गए। कुल कितनी मालियत का नुकसान? तकरीबन 40 तोले सोना था, ठीक है जी। और जो कैश थी वो 6 लाख रुपए थी, वो लेके चले गए।